الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکی ماں داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیز من عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ و لبیک یا رسول اللہ جامع مسجد ایس مسجد محفل دیئے جامع مسجد حنفیہ غوثیہ چاک نمبر 226 بھروانہ بفیضان نظر حضرت خواجہ الحاج محمد حمید الدین قمری صدیقی سیالوی صاحب آستانہ علیہ سیال شریف اور بفیضان نظر حضور شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد عبدالرشید رضوی صاحب آستانہ علیہ قطب آباد شریف جگر گوش ہے حضرت پیر میاں محمد بدیر بٹی رحمت اللہ علیہ صاحب زادہ ندیر احمد نوری صاحب انہوں دا بیان سی اور زیر سرپرستی ممتاز حسین سیالوی صاحب اور مہمان خصوصی چودھری محمد یونس طاہر گجر صاحب ماشاءاللہ زوار حسین سیالوی صاحب محمد اقبال سیالوی صاحب اور بانی محفل حافظ کاری تصور ممتاز سیالوی صاحب اللہ انہا ساریاں بیلیاں نو اجر اور جزائے خیر عطا فرمایا
جو سنگی بھی اس بزم دے اندر شریک ہوئے ہو، اللہ آپ سب سنگیاں دا شرکت کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، اور قرآن و سنت دی روشنی چند گزارشات پیش کراں گا۔ اللہ تعالی آپ سب احباب نو سن کے سمجھ کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال نبوت دا اعلان نہیں فرمایا۔ اصل اسی اس نو نبوت دا اعلان کہہ لیاں، حالانکہ ہے اے اعلان توحید۔ اعلان توحید، نبی تے حضور بہت پہلے دے، اے اعلان توحید سی کہ حضور نے رب دی وحدانیت دا اعلان فرمایا کہ مینوں اللہ نے رسول بنا کے بھیجیا اور اللہ ایک ہے۔ اس تو پہلے حضور نے مکی زندگی دے 40 سال گزارے نے، پورے مکے والے حضور نو صادق اور امین آکھ دیا ہے۔ اپنے بیگانے سجن بیلی سارے حضور نو صادق اور امین کہندے سن، سچے بھی نے، امانت دار بھی نے، بہت اعلیٰ کردار دے مالک نے، اچھے نے۔ حضور نے جس وقت دین دے کام دا آغاز کیتا ہے تے انہاں بندیاں دیاں بولیاں بدل گئیاں۔ کوئی آکھے نعوذ باللہ جادوگر نے، ساحن نے، کاہن نے، ساحر نے، اے نعوذ باللہ مجنون نے، نقل کفر نہ باشدو، مختلف لفظ جڑے نا نبی سرکار دے بارے بولن لگ پے۔ حضور تے وہی آئے، بدلی کی شے کہ پہلے خاموش ہے پھر حق بیان کیتا، سو ظاہر ہو گیا کہ جدوں حق بیان کیتا جائے محمد کریم جیسی کامل ہستی تے بھی لوگ ہوٹنگ کرن تو باز نہ آئے۔ سو اے ثابت ہویا کہ حق بیان کریے تے تکالیف اس تو ہی لوگ حق بیان کرن تو گریز کر دے۔ بھائی کیڑی لوڑ ہے میں اس مسئلے میں چھوڑ دی، چپ کر کے اپنا لگے پھرو تے اپنی چپ کر کے دین دی سیدھی سیدھی گل کرو، ایویں ہی ہو جیاں گلاں کرنیاں تے تکلیف۔ میں نے یہ سمجھ نہیں آندی کہ یہ حضور نو کیوں نہیں خیال آیا جڑا سیاڑیاں سیاڑیاں بندیاں نہ ہوندا ہے کہ جی چپ کر کے اپنی گل کیتا کرو، کسی نے کچھ نہ کو تے حضور کیڑا کسی نے کو جاندے ہے۔ جدو ابلیس نو پتہ لگے نا بھی بندہ میرے راستے دی رکاوٹ بندا ہے تو وہ پھر اپنا سارا ٹل اس بندے تے لا چھڑدا ہے۔ اس واسطے حضرت عمر فرماندے ہیں یا حق ماں اب کئی تھا رفیقی، اے حق تو میرے سجن میرے نال نہیں ران دیتے۔ حضرت عمر فرماندے ہیں کہ میں حق بولیا ہے تو میرے سجن میں نو چھڑ گئے۔ حق شہی ایسی ہے کیونکہ ایک کڑوا ہوندا ہے، بندے میٹھے دے آدھی نے، حق کڑوا ہوندا ہے۔ جیڑا بندہ میٹھے تے لگا ہوئے اون کوڑی گولی کدے سماندی ہے؟ جی سمجھ دے پہ ہو کوئی نہ؟
میں تے آدھا رانا اگے تقاریر اسی حضور دے نام تے ہر شے کھان واسطے تیار ہاں، حلوہ کھا جانے ہاں، ختم کھا جانے ہاں، بلکہ ایک کے ختم تے دا مولوی تے بھی نات کھان کٹھے ہو جاندے، میں بھی انہاں وچ ہی ہونا، کٹھے ہو جاندے بھاجی اٹھے ہو جاؤ، سیدھا ہو کے سنیاں بنا لو، بنانا کوئی نہیں گناہ، سارے جو بنا دے پہ میں آکھیا بھی ذرا تو پریشانی نہ ہوئے اتھوں، اچھا چلو صحیح ہے، اچھا بھی توجہ ہے تھوڑی گل کی سجے کبھی ہو گئی، یہ اسی ایک ختم تے دا نات خاں کٹھے ہو جاندے تے صدی دا ایک بھی نہیں، 5-7 مولوی کٹھے ہو جاندے تے کوئی ایک ادھا نکا وڈا مقامی پیر بھی بچ آ جاندہ ہے تے ختم ایک ہوندا ہے، وہ ختم بھی سوچی پہ جاندہ ہے میں ایک کا ایک کنار تے 100 بیمار والا مسئلہ ہویا کرا، وہ حضور دے نا تے ختم کھا سکتا ہے، میلاد کھا سکتا ہے، معراج کھا سکتا ہے، کل کھا سکتا ہے، 7واں کھا سکتا ہے، 40واں کھا سکتا ہے، عرس کھا جاندہ ہے، حضور دے نا تے 2 گانا نہیں کھا سکتا، انہاں تو ڈرتا ہے، اندر نہیں من گانا کٹن کے لوگ، میں کسی نے کیوں لاواں ہے میں انہوں برا بھلا آکھن، وہ کملیا تو تے شہی کوئی نہیں، آمنہ دے لال نو بندیاں کیا جے عرب دا بادشاہ بڑھنا جے تے توان بڑھنے آ سائیاں دو میں ہاتھ ہنج کر کے فرمایا ایدے چاند تے ایدے سورج بھی رکھ دیو تو میں حق دا راہ کوئی نہ چھڑنا، ایسا فرمایا کہ نہیں؟ تو اے عزیز من اے جڑی میں تقریر پیا کرنا اے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی کشف المعجوب وچ آپ نے تقریر فرمائی، تو صوفیاں دیاں گلاں مڑ کسے آتا ہی بیاں قابل غور ہو رہی ہیں، صوفی ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں بھئی بندیاں نے حق بیان کرن دی وجہ تو حضور سرکار نو بھی ایسے الفاظ بولے، لیکن حق بول کیوں بول؟ کیونکہ یار دے نا تے گل سنن دا تے یار دے نا تے مار کھان دا جڑا سواد ہے یہ صرف عاشق ہی جان دے دوجے نہیں جان دے، ہن یہ کوئی بندہ اس چیز نو سمجھے تے غازی علم دین ہوندا تے اندے تو پوچھی دا وہ ہوندی رہے گستاخی ہوندی پئی تے تو چپ کر کے اپنی مزدوری کر تینوں کی لگے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو چپ کر کے اپنی مزدوری کر تینوں کی لگے، لیکن اسے کہ نہیں ہن حضور دی گل ہے جو میں نہ بولا تو پھر تے میرے تے غیرت ایمانی کوئی نہیں، تے مڑ جے او نہ حضور دے نا تے بولے نے کچھ ہلے جلے نے تے سرکار دے نام تے جے مار کھائیے جان دیتیے تے اے بھی اعزاز صرف علم دین کوڑیے کہ سرکار او دی جے لڑی کوٹھڑی بھی ملن آ جاندے آئے، میں نہیں پتا تسی کیڑی تقریر تے سبحان اللہ دے ہو نئے آکھنی یہ تو اڈا اپنا مسئلہ ہے، میں نے اس گل نہ غرض و غایت ہی نہیں، میں تقریر اپنے حصے دی کرنی ہے تو انہوں بلان نہیں آیا میں کو تہاڈی پی ٹی پیا کرنا وہ کیویں او سکول دے کریندے نے ڈرل وہ دے وچ بلائندے رہندے تو میں کو تہاڈی ڈرل تے نہیں نہ مٹھیا کرنی تو دعوت دین دینی ہے ثواب کروانا واسطے کو آندا تے آکھے نہیں تو میں تے اپنے حصے دی تقریر کرنی، ڈرل نہیں ہو رہی تقریر ہو رہی ہے، ہاں جی۔ تو بیٹھو میں آپ کو یہ گل سمجھانا چاہ رہا ہوں، میرا مقصد جو گل کرنا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا کہ حق بولے گا دین واسطے بولے گا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باطل وہ دے سامنے نہ آوے، یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ تاریخ پوری پڑھ لو جس بھی حق بیان کیتا ہے باطل وہ دے سامنے ضرور آئے، تو باطل دی اپنی دوڑے حق دا اپنی منزل ہے، ساڈا کام تے حق تے چلنا ہے نا، لیکن جنہ نے دین واسطے تکلیف اٹھائی حضور داد صاحب رحمت اللہ علیہ سید علی اجویری جنہ دا ہنور سے بندیاں سمجھے صوفی صرف ڈھولاں والے ہوندے نے،
جسے میں انج کی گل کرا اس لیے صوفی بھی رنج ہوتے ہیں تھی انج دیاں گلاں کیوں کرتے ہو. تو میں دست بس عرض کرنا کہ میرے مخدوم ناراض نہ ہویا کرو. قرآن و سنت دی جو پابندی ہے جو حد ہے اس نو اپنے اتے لاگو رکھیا کرو. جی میرے بھائی توجہ فرمان، میرے بزرگ توجہ فرمان. حضور دے ایک صحابی نے گل ذہن چوں نکلے نا کہ دین واسطے اگر کوئی بندہ تکلیفاں اٹھائے تو اللہ اس نو اجر دے دے. ایک بزرگ جب واقعہ پڑھیا میں کہ وہ فوت ہو گئے. بھائی دھیان کرنا میرے، وہ فوت ہو گئے آپ صاحب علی ہوئے تے انہاں تو کسے پوچھا بھئی اللہ تواڈے نال کی معاملہ فرمایا ہے، اللہ تواڈے نال کی معاملہ فرمایا ہے؟ تو انہاں فرمایا اللہ مینوں جنت دتی ہے. انہاں پوچھا کس عمل تے؟ انہاں فرمایا کہ ایک باری میں سفر کر رہا سا تے بارش شروع ہوگی، میرے سر تے کچھ کتاباں سن، میں بارش جدو ہوئی تے کتاباں ہیٹ کر کے انہاں دے اتے جھک گیا کہ یہ اللہ دے دین دیاں کتاباں نے. تو بارش میری کمر تے وستی رہی، میری جڑیاں کول کتاباں سن انہاں اتے میں ایک چھٹ نہ پاؤن دیتی. تو اللہ نے دین دیاں کتاباں دی عزت کرن دی وجہ تو میں جنت عطا فرما چھڈی ہے. کتاب نو ایڈا عام نہ سمجھو. ہن آپ بندے سوچن والے ہو جے دین دیاں کتاباں دی عزت کیتیاں یہ مقام ملدا ہے تو کتاباں والے دی عزت کیتیاں اللہ کتنا مقام اعلیٰ عطا فرمائے گا. اللہ آپ نو جزائے خیر عطا فرمائے. دین تے جس بھی قوت لگائیے، دین تے جس نے بھی محنت لگائیے، دین واسطے جس نے بھی تکلیف اٹھائیے، لا الہ الا اللہ واللہ باللہ تاللہ، جس نے بھی اللہ دے دین واسطے تکلیف اٹھائیے اللہ دی آخرت بھلی کرے گا. اللہ اس نے دنیا تے بھی بلندیاں دیندہ ہے، انہوں آخرت بھی بلندیاں عطا کرے گا. حضور دے دین دا کام کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے انسان واسطے. اے تسی جڑے آئے بیٹھے ہو نا، اگر راستے خالد میں لڑائی گل پہ کردا کہ بندیاں وچ اجے بھی اینی دین دا ذوق ہے کہ بندے کم کار چھڈ کے بھی مسیتے مڑ بھی آ جاندے نے. اے موجاں نہیں تو ان سنیاں لگیاں، بندے گھر جا کے بندیاں نام دے نہ ہوئے اسی دین دی گل دسنی ہے تو بندے آؤندے مڑ کوئی نہیں. اسی صرف اشتہار لانے ہیں بھئی دین دی گل مسیتے ہونی ہے، بندے دورو دورو چل کے آ جاندے نا، پھر بھئی سانو سنیاں موجاں دے ہیں. ہاں جی حضور دے ایک صحابی نے حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور دے صحابی نے اور پنجویں مسلمان تھے. جی سمجھ آگئی آپ؟ کتنے؟ پنجویں نمبر تے کلمہ ہی نہ پڑھے حضرت جندب. انہ دا جو کنیت ہے وہ ہے ابو ذر، انہ دا قبیلہ ہے غفار. نام گھٹ بندے جان دین تے ابو ذر غفاری تو آپ دی شہرت اسلام دی تاریخ ہے زیادہ ہے. کیا نام ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ذر غفاری نے جدو حضور دا اعلان سنیا نا کہ مکے وچ حضور نے اعلان ہو گیا تو انہوں نے سن لیا کہ حضور نے اعلان فرمایا ہے تے آقا سرکار دا اعلان نبوت فرمانا. تو وہ پھر گل پھیلی جدو کیونکہ نوی گل سی عرب وچ، وہ جدو گل پھیلدی انہاں دی بستی تک بھی پہنچی تے مکہ تو شام دے راہ وچ انہاں دی بستی سی، چھوٹا جا پنڈ سی بنو غفار تے ڈاکا زنی انہاں دے پنڈ دا پیشہ سی. انہاں دے جڑے قبیلے والے سن وہ ڈاکے مار دیا. حضرت ابو ذر اس پنڈ نہ تعلق رکھ دیا بنو غفار. انہوں نے اپنے ایک دوست کو دسیا کہ یار میں سنیا ہے مکے وچ کوئی نبی آیا ہے.
انہاں کہا بھی سنیا تے اسی بھی ہے. انہاں کہا پھر یار تو جا پتہ کر کے آ گل سچی ہے معاملہ کی ہے کیویں دا طریقہ ہے جا پتہ کر کے آ. انہاں دے جڑے بیلی سن سجن دوست انہاں سفر کیتا اور مکے چلے گئے. مکیوں وہ اپنا سفر پورا کر کے واپس آئے تو ابو ذر غفاری پوچھتے نے بھئی ہاں بھئی بیلیا مکے دی خبر سنا. جنہاں توجہ کرنی ہے تقریر انہاں نے سمجھ چاہنی اپنے دھیان نہ لگیا میرے حال توجہ کریا ہے. انہاں نے کہا بھئی مکے دی خبر سنا. انہاں نے کہا جی بالکل نبی تے ہیں پر ساری قوم انہاں دی مخالف ہو گئے. نبی ہیں لیکن قوم ساری انہاں دی مخالف ہے لیکن انہاں گل چھڈی ہوئی کوئی نہیں ہے انہوں بھی گل تے کھڑے چھڑ دے نہیں. اچھا سائیاں فرمایا بھئی حضرت ابو ذر نے جدو اے کلمات طیبات سنے حضور سرکار دی بارے تو آپ نے فرمایا بھی اتھ جا کے ملنے تے مل پوں دے. انہیں کہا بھئی اتھے نہ لیں جڑا انہاں دا نا لے ان می بڑا مار دے تے مکے نہیں ران دے کسے خفیہ طریقے نالی ملی. حضرت ابو ذر نے سامان تیار کیتا اپنی سواری تیار کیتی تے مکے شریف تشریف لے آئے تے آب زمزم دے کھو دے کول ڈون چلائی تے بہ رہے بے ہوئے نبی تے آوے کعبے بچ تے سیان نہ ہوئے اے تے ہو نہیں سکتی جدوں آئے مڑ پتہ تے لاگی جانا ہے. سارا دن بیٹھے رہے حضور اس دن کعبہ شریف نو زیارت کران نہ آئے. تقریر سن دیو ادھے تسی غنودگی دی عالم میں چھل دیو. غنودگی دا پتہ ہے نیم میں جاگو لوٹے جائے بین النائم والیقظہ سون تے جاگن دے وچلے سن. وہ تے تسی تقریر سن دیو میں کی گل کی تو سمجھ نہیں ہے. میں کہے کہ حضور کعبے نو زیارت کروان میں گل کی تو اس نو سمجھا نہیں. سارا جان کعبے دی زیارت نو جاندہ ہے حضور جان تے آپ کعبے دی زیارت کرن بھی جاندے تے زیارت کروان بھی جاندے نے. اب نو سمجھ آگئی. حضور نہ آئے جدو اس وقت متولی سن کعبے دے حضرت ابو طالب جناب ابو طالب کعبے دے متولی سن. انہوں نے بیٹے سن حضرت مولا علی سرکار. جدو رات ہو گئی تو نہ ویکھیا ایک مسافر سویر دا ایتھے بیٹھا ہے تے اینو کسے ہلایا بلایا کوئی نہیں نہ اس کسی نہ کو گل کی تھی چپ کر کے ہون جانا ویندا رہے. یا فرماتے ہیں بیلیا کوئی کام نہیں. انہوں نے کہا جی ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں ہویا. یا فرماتے ہیں نا پھر گھر چلیے. مولا علی سرکار گھر لے گئے بیٹھے گئی بایا کھانا چھانا کھوایا بستر دیتا. وہ بندہ حضرت ابو ذر سو گئے. سویر ہوئی سرکار نے اٹھایا کھانا کھلایا ناشتہ کرایا تے حضرت ابو ذر اٹھے تے مڑ اتھے گیا کہ سگمی جات بے گئے. سارا دن گزر گیا حضور کعبے نو زیارت کران نہ آئے. شام ہو گئی. حضرت علی نے پھر فرمایا بھی بیلیا منزل ملی آ. انہوں نے کہا جی نہیں ملی. یا فرماتے ہیں چلا پھر گھر چلیے. مولا علی سرکار گھر لے گئے کھانا کھوایا بستر دیتا. وہ سو گئے سویرے ناشتہ کرایا. سویرے اٹھے تریجے دن مڑ آ کے کعبہ شریف دے سین آب زمزم دے کھو نال ڈون لائی چپ کر کے اپنا مڑ بیر بہو نے سرکار ہوندے حضور نے تریجے دن بھی کعبے نو اپنی زیارت. یہ بھی میں نے نراندہ پیا میرے اللہ حضرت بھی فرماندے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ کو تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور آپ فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبہ سے یہ آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. سرکار تیسرے دن بیٹھے رہے. حضرت علی مڑ شامی پوچھیا بھئی بیلیا اپنی منزل تے اپڑے ہیں یا نہیں. جناب ابو ذر غفاری یاد رکھنا ہے حضرت ابو ذر غفاری وہ نہیں جنہوں نے امام حسن تے حسین اپنا چچا سدے آئے. یہ عام ہستی نہیں. حسن پاک تے حسین پاک انہوں نے اپنا چچا بول دیا ہے. اج میں ایسی اپنے
باپ دے بھائی نو ہاں تو امام حسن سرکار تے حسین سرکار انہوں اپنا چچا سدے حضرت ابو ذر حضرت ابو ذر غفاری تیسرے دن دسے بھی اجے منزل نہیں ملی تے آپ فرماندے نا مڑ گھر چلی مولا علی سرکار تریجے دن مڑ گھر لے گئے کھانا شانا کھوا کے نا تے آپ گئے نہیں کھول بے کے ہولی جیا پوچھتے نے جے مناسب سمجھیں تے دسدا ہے تیری منزل کی ہے ہو سکتا ہے تیری منزل تے اپنانے چسی کو تیری مدد کر سکتے ہوئیے خوش نصیب ہے وہ بندہ جدے کو منزل دا پتہ علی پہ پوچھ دے منزل تا دس ہو سکتا ہے تے نپڑائیے جا انہاں کیا دس دیتے ہیں ہاں پر ترائے دے ہو گئے نے کسے دسیا نہیں سنے ہیں جڑا انہاں دا نا لے ان بندن مار دینے اے جملہ ذہن وچ رکھنا ہے کہ جیڑا انہاں دا نام لے ان بندے مار دے نہیں تکلیف دیندے نہیں تو اس تو میں تے انہاں دا نام نہیں لیندا پیا جے تسی رازداری دا وعدہ کرو تو میں دسنا مولا علی سرکار فرمایا بالکل دس تو کی بول رہے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں جس نبی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے انہوں ویکھنا چاہنا ہاں جی میں انہوں ویکھنا چاہنا تو حضرت مولا علی سرکار نے جس وقت یہ سنیا تھے آپ آس پہ انہوں نے کہا سرکار ایسے کیوں ہوتے آپ فرماندے نے جتھے تو آئے ہیں یہ دو اگاں تے سفر ہی کوئی ہائے 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 گل نہیں سمجھی تسی جیڑا علی تک اپڑ جائے اگاں سفر کوئی نہیں بندہ نیڑے ہی توڑ جاندہ ہے جیڑا اتھے اپڑ جائے جدو تسی علی تک پہنچ جاؤ نا اگاں حضور سرکار دی بارگاہ چاہوی بجے تو دروازے تے اپڑ گئی تھے اگاں گھر کیڑا دور رہ گیا جی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں یہ ہے جڑے ساڈے بیلی آندے نا صحابہ در والے نے تو دوجے گھر والے نے انہوں نے یہ لفظ بولنا چاہیے لیکن وضاحت نہیں کر دے پوری کہ یہ درس مولا علی سرکار ہی تے ہے نے انا مدینۃ العلم والی بابو تو یہ مطلب ہے صحابہ علی والے نے یہ تو ہے ہی بڑی سادہ جی گل ہے اور اچھی بات ہے جی حضرت توجہ ہے آپ حضرت علی نے فرمایا سویرے چلیں گے ہوں تسی سو جاؤ تے تانوں میں توڑ لے جا تے میں ہی تانوں لے جا سکتا میرے تو چنگا تانوں کہہ رہی جانا ہے تے اس ویلے وہ راتی ساری رات محبت تے عشق نے سون نہ دیتا بھائی سویرے ہوں حضور دی بارگاہ حاضری تے ہونی ہے نا ہاں ہاں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے سویرے گھروں ناشتہ کیتا جدو نکلن لگے تو مولا علی سرکار نے فرمایا بھی ماحول تے خطرناک تو سا میرے تو رانا تھوڑا جا پیچھے اگر کوئی خطرے والی گل ہوئی تو میں اپنے پیراں جوڑے لا کے نا اپنی جوڑی جتی تے انہوں انج کر لگنا ہے تو آن جی میں وچ کوئی جتی دے شے لگ گئی ہے تو میں کٹ دا پیاں اس دا مطلب ہونا ہے کہ تو میرے کول نہیں کھلونا آگاں لگ جا جی یہ مولا علی سرکار نے پھر تو میرے کو رکنا نہیں تو چپ کر کے آگاں لنگ جانا ہے تے میں تینوں پیچھو مل پاؤں گا تے جی ایسا نہ ہویا تو پھر جتھے میں ٹر گیا پیچھے پیچھے ٹر دیا تو بھی آ گیا نا کہ ٹھیک تھوڑا جا فاصلہ رکھیا اگے اگے مولا علی تے پیچھے پیچھے جناب ابو ذر ٹردے راہ چلا کیتا تاریخ دیا کتاباں شاہد نے کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہویا سدھے حضور دی بارگاہ اپڑ گئے ہن حضور نو حضرت علی تے اگے ویکھیا سی اجے حضرت علی نہیں دسیا بھائی حضور نے جدو حضور دا چہرہ ویکھیا تے حضرت ابو ذر غفاری ویکھ کے لیس ھذا الوجہ بکذاب انج دے منہ کوڑیاں دے نہیں ہوندے کچھ منہ بھی فیصلے کر چھڑدے نے میں سچیاں دا کیڑا ہے تے کوڑیاں دا کیڑا ہے کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں کچھ فیصلے تے صرف منہ ویکھ کے ہی ہو جاندے نے فیصلہ تے بندیاں کرنا ہوندا ہے جنہاں نوں سیاح ہوے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا لیس ھذا الوجہ بکذاب انج دے منہ کوڑیاں دے نہیں ہوندے حضور کول گئے تے کہتے نے سونے مینوں ذرا کلمہ پڑھا چھڑیا جے حضور سرکار نے کلمہ پڑھایا جدو کلمہ لیا نا پڑھ تے حضور نے فرمایا قرآن سیکھ لا قرآن سیکھیا حضور کول بیٹھے تعلیم سیکھی قرآن مجید سیکھیا حضور فرماندے نے لے بھئی تینوں ہن چھٹی ہے گھر چلا جا تے جنہ چر اسلام غالب نہ ہو جائے تو میرے کو دوبارہ نہیں آنا
جا چلا گیا اتنے اپنے قبیلے وچ دین دی تبلیغ کر اپنے قبیلے وچ دین دی تبلیغ کر انہوں نے دین سکھا دس تے حضرت ابو ذر چلے گئے بندیاں دین دسنا جس سیدھے ہو جانا ان لے کے حضور دی خدمت جا جانا سرکار آپ بندہ بھی تیار ان بھیج دینا بس سرکار نو دسین تیار کر دیتا 17 سال ابو ذر غفاری حضور نو نہیں ملے منن والے مرید انج نہیں ہوندے 17 سال حضور دی بارگاہ وچ حاضر نہیں ہوئے غزوہ خندق تو بعد آئے کلمہ 5ویں نمبر تے پڑھیا ہے تے ملے 17 سال غزوہ خندق تو لیکن جدا نہیں ہوئے دل نال ہی رہے عزیز من و دوستان من حضرت سلطان باو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماتے نے کی ہویا بت دور جی ہویا تے دل تھی دور نہ تھی وے او سے گوانے میرا مرشد وسدا تے مینو وچ حضور دسی میں ہو عزیز من آپ حضرات نے سمجھا حضرت ابو ذر غفاری 17 سال حضور نو 17 سال نہیں ملے 17 سال حضور تو وجود وکھرا رہے ان دل تے یار دے نال ہی دھڑکدا رہیا توجہ فرمانا ذرا کوئی گل نو سمجھنا ماشاءاللہ اللہ تو ان جزائے خیر عطا فرمائے سرکار جدو ہن جان لگے او تھاں آ گئی ہے جی دے واسطے پچھو میں ساری تو انہا گل سنا لیا 17 سال ملے بھی نہیں تے جدو مڑ ملے نا جدو مڑ ملے نے تے انہاں دی ایک بیوی سی ان فرماندے جاتے حضور سرکار دیاں ازواج متطہرات حضور دیاں بیویاں دی تو نوکری کیتا کرتے حضور دیاں مریداں دی نوکری میں کراں گا تے حضور ایک دن مسجد بیٹھے تھے آپ نے فرمایا کہ سانو اٹھ چرانا واسطے بندہ چاہیے کیڑا چرائے گا تے حضرت ابو ذر اٹھ کے عرض کردے نے سونے میرا پتر زر کس واسطے ان گھلو چرائے اٹھ جا کے تو حضرت ابو ذر نے اپنا پتر اودے لا دیتا بیوی اودے لا دیتی تھی آپ سائیاں دی خدمت چلا کے اور کام کیتا ہی کوئی نہیں اے ابو ذر غفاری نے تو میرے نبی سرکار نے فرمایا جدو غزوہ تبوک ہویا نا غزوہ تبوک ہویا تو حضرت ابو ذر غزوہ تبوک تے نال سا نظور دے تو انہوں دا اٹھ ذرا ماڑا سی وہ پیچھے رہ گیا سست ہو گیا تو جدو انہوں نے ویکھیا نا بھئی یہ اٹھ میں نہیں پیا اپڑائندہ تو انہوں نے اٹھ نو اللہ دے حوالے کی اپنا سامان سر تے رکھیا تے ٹر پے تے جدو حضور دے نیڑے لشکر دے پہنچے نا تے صحابیت کہتے نے سونیا کو کلا ٹریا ہوندا ہے گرد اٹھ دیئے تے کو کلا بندہ ٹریا ہوندا ہے تے حضور فرماتے نے جے کلا ٹریا ہوندا ہے تے ابو ذر ہونا ہے ہاں سرکار فرماتے ہیں ابو ذر ہونا ہے جدو تھوڑا جا قریب آئے تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے ابو ذر ہی دے حضور فرماتے ہیں اللہ ابو ذر تے رحم فرمائے ایک کلا آیا ہے اس کلیاں رہنا ہے تے اس کلیاں ہی فوت ہونا ہے پھر وہ جدو ربزہ مدینہ شریف دے نال جگہ ربزہ اتھے جدو فوت ہونے لگے تے اپنی بیوی نو فرمایا اسے کہا تسی فوت ہونے لگے ہو تے بندہ کوڑ کوئی نہیں تو اڈا جنازہ کی میں ہونا ہے تو دفن کی میں انہوں نے فرمایا فکر نہ کر میں دفن کرنا لے آ جان کے تو کھانے دی تیاری کر انہاں بکری دبا کرنی شروع کر دیتی حضرت ابو ذر فوت ہو گئے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود نال اپنی جماعت دے وہ تو لنگے جان تے بی بی فرمایا بے ٹھہر جائے میں کہا خیر ہے بی بی کلی جنگل اچ کی بھی کرنی فرمایا حضور دے صحابی ابو ذر فوت ہو گئے تو انہاں دا جنازہ پڑھائی جاؤ تے کھانا کھا کے جائے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ جدو حضور کو کلمہ شریف پڑھ کے قرآن پڑھ کے ہون لگے نا رخصت
جڑا قرآن حضور نے اس وقت تک بیان فرمایا تھی وہ یاد کر لیا. جب رخصت ہونے لگے تو حضور نے ویسے انہاں دا نام ابو ذر ہے، انہاں کول ذر ہائی کوئی نہ، یہ ذہن وچ رکھنا مدیہ کو ابو ذر ہے تے ڈھیر مالدار ہے، مالدار کوئی نہ اونج ابو ذر ہے. درویش انجدی ہوندے نے مال انہاں کول کوئی نہیں ہوندا لیکن امیر ہوندے نے، مال نہیں رکھتے لیکن امیر ہوندے نے. یہی فقر ہے، یہی درویشی. حضرت ابو ذر غفاری رخصت ہونے لگے. ہن ذرا مہربانی کر کے گل سمجھ لیا، جدوں آیا ہے نا مکے تے ترائے دے کیوں بیٹھے رہے کعبے؟ سن لو کہ جے کسے ہوری تو پوچھیا تے ایتھے مار پاؤنی، جے کسے ہوری تو حضور دا پوچھیا تے پھر کی ہوئے گا؟ مار پہ گی. جدو کلمہ لیا پڑھ تے حضور تو رخصت ہونے لگے تے عرض کردے نے سونے جے اجازت دیو تے ایک باری کعبے وچ کھلو کے قرآن نہ پڑھا. سمجھ نہیں گل دی. لیکن جدو آئے ڈرے کیوں آئے؟ میں نہ نہیں لینا، میں ان کو مارے گا. کلمہ پڑھ لیا تے آندے نے سونے جی اجازت دیو تے ایک باری میرا دل کرتا ہے میں مکے دے سین کعبے وچ کھلو کے کعبے دے سین وچ کھلو گے قرآن نہ پڑھا. تے حضور فرماندے نہیں او مارن گے، حضور فرماندے نے او مارن گے، مار کھانیاں. تے عرض کہتے ہیں سونے دل تے یہ فرمایا دل تے یہ بہو کچھ مار لین. تے مڑ اگو حضور بھی رمض نو سمجھ دے سائیاں فرمایا مڑ جا پڑھ، جا پھر پڑھ. حضرت ابو ذر غفاری وہ جڑے حضور نو طرح طرح دیاں گلاں دے کر دے آئے تے حضور دے عجیب و غریب نہ رکھ دے آئے، انہاں وچ آ کے کھلو گئے تے سہنے کعبہ وچ حضرت ابو ذر نے قرآن پڑھیا. توجہ ہے آپ حضرات دی؟ عزیزان دی وقار کیا منظر سے نکعبہ وچ جناب ابو ذر کفار نے مخاطب کر کے فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. انہاں جدو قرآن مجید سنیا کافراں وہ سامنے جتھے مذاب رحمت ان سامنے ڈیرہ ہے کافراں دار الندوہ وہ تو بجے لگے آئے انہاں آگے حضرت ابو ذر نو گرا لیا، مارنا شروع کر دیا. مارنا شروع کر دیتا. جدو کپڑے تار تار ہو کے پھٹ گئے، ہر جسم دے حصے چ لو ریسن لگ گیا تو حضرت ابو ذر نو حضرت عباس بن عبد المطلب نے آ کے چھڑایا. حضرت عباس بن عبد المطلب آئے تو آپ نے فرمایا اے مکے والے ہو چھڑ دیو انہوں، پتہ نہیں جے تہاڈا تجارتی راہ کیڑا ہے، انہاں دے قبیلے والے بندہ مار چھڑو جے تو انہاں تہاڈا تجارتی سامان کوئی نہ اتوں لنگن دینا، چھڑ دیو. فوراً حضور نے چھڑایا تے پوچھا کتھے جانا ہے؟ انہاں کہا حضور کول جانا ہے. کوئی سمجھ آئیے عاشقوں کی کوئی نہ؟ فرمایا کتھے جانے بیلیا؟ حضرت عباس پوچھا کتھے جانے؟ انہاں کہا ایک باری حضور کو لے چلو. اللہ اللہ میں قربان جاواں حضور دی بارگاہ چادر ہوئی. میرے نبی سونا کریم آقا فرماندے نے ابو ذر ہن تیری کی خواہش ہے؟ عرض کردے نے سونیا مزہ تے بڑا آیا ہے پر تھوڑی دی منزل رہ گئی ہے، ایک باری موڑی اجازت دے ہو جا کے دوبارہ ایک باری قرآن پڑھاں دوبارہ مار کھاواں. کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہ؟ انہاں کہا اچھا بھی یہ تیرا انج دل ہے؟ سرکار فرمایا ایک باری مڑ لگا جا، کیونکہ سائیں جان دے ہیں جتنی مار پاؤنی ہے ہر چوٹ تے ایک کشف کھل دیاں جانا ہے، ایک راز دا کشف ہٹ دیاں جانا ہے. جنی مار پاؤنی ہے انہیں راز تو پردہ سائیں اٹھیں دیاں جانا ہے. تے حجاب بعد اٹھ دے جاندے نے تاں ہی تے سائیں آکے چل بھائی. اس گل نو کمڑے بندے نہیں سمجھ دے، یہ خاص رمز دی گل ہے. جدو مار پوے تکلیف آوے ادو پردے سائیں پتر یہی تصوف ہے، یہی صوفیزم ہے، یہ دے چی رمز ہے. سائیں پردے ہٹیں دے ہی تائیں. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان علی وقار دوبارہ پھر آئے، پھر سے نکعبہ وچ کھلو گئے. پھر فرما دینا حامیم والکتاب
ہی بیٹھے مڑ بچیا مڑ پڑ لیا مڑ مارن لگ پے وہ مار دے جاندے تے یار دا یار ہسدا جاندا سمجھ آئیے گل دی وہ مار دے جاندے تے سرکار مسکریندے جاندے تے ہسدے جاندے بس سرکار دے نا تے جے بھائی تکلیف ہوندی ہے تے بسم اللہ بھائی آن دیو لو جی وہ نہ مڑ کو مار دے پیا جدوں بالکل نڈال ہو گئے تے حضرت عباس بن عبد المطلب دوبارہ آئے انہاں پھر فرمایا وہ خیر تے ہے جے تجارت کوئی نہ کرنی کہ ان بھی تے سمجھا نہ ایتھے آ کے ساڈے کول قرآن کیوں پڑھدا ہے کافر کہندے نا قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون بھئی یہ قرآن نہ سنیا کرو جڑا سن لے مدے ہو جاندا ہے جز والی گل ہے جڑے آندے آئے نا بندیاں نوں نہ سنیا کرو آپ بھی سنتے آئے اس لیے ہاتھ پہ جانے آن اس لیے ابو جہل ہوری بھی قرآن مجید سن لیندے آئے انہوں نے کسی آکھیا بس سنتے آئے ہو مندے کیوں نو انہوں نے آکھیا مننا سے کوئی نہیں ہوئی سواد بڑا ہوگا سمجھ آئی کوئی نہیں مننا سے کوئی نہیں سننے اس تو ہم چاس بڑی ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جو حضرات آج تھوڑا جا ٹائم باقی ہے میری گفتگو آپ حضرات کی توجہ چاہنا تو پھر گل میں مکمل کروں عزیز من جدوں انہوں نے پھر ماریا اور بڑی تکلیف کی تھی تے او تکلیف برداشت کیتی تے حضور دی بارگاہ وچ مڑ حاضر ہو گئے اللہ اکبر میں صدقے جاواں کسی نے کیا کمال دی گل کیتی ہے کہ عشق دی سارے جہاں تو جدا نائے راوے خدا نا قراوے خدا جتھے چاوے چکا دے عاشق دسر نائے کعبہ نا کربلا ویکھدا قاری صاحب قبلہ اے عشق ہن نتیجہ کڈیے نا نتیجہ کڈیے جیڑا بندہ پہلا ڈردا ہا نہ لین تو او ہن آندا ہے میں جا کے انہاں دے وچ پڑھنا ہے انہاں کو دسے بے انہاں مارنی تو نہ گیا مارن پہ اے فرق کیڑی شے دا پیا ہے رحمت مہربانی جناب جڑا بندہ گل سمجھ جائے آخر اے وچ فرق کی پیا ہے بندہ تے نہیں نہ بدلیا بندہ تے وہی ہے جڑا ترائے دے بولیا ہی نہیں میں نہ لیا تے متے مارن او بندہ حضور تو پوچھدا ہے میں کعبے جا کے انہاں دے سامنے پڑھنا ہے میں مارن اے فرق حضرت سلطان باہو نے کڈیا تے آپ فرماندے نے ایمان سلامت ہر کوئی منگدا تے عشق سلامت کوئی ہو منگن ایمان تے شرما بنی عشقو دل نو غیرت ہوئی جی بالکل سمجھ لو منگنی بات شرما بنی عشقو دل نو غیرت ہوئی
جس منزل کے عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہیں کوئی ہو میرا عشق سلامت رکھی میاں حضرت باؤ میں ایمانو دیا دھروئی عزیز من عشق جتھے اپڑائندہ ہے نا اتھے اور کوئی شے اپڑا ہی نہیں سکتی پر اندر اندی رمک آ جائے جی رمک آ جائے تے اندروں ایک خوف کٹ چھڑتا ہے عشق بندے نے بے خوف کر چھڑتا ہے تو ان میری گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ ایمیں اوڑی جی کرنی ہے سمجھ لیا جے اے عشق تے دنیا داری دا کوڑا جیا بھی بے خوف کر چھڑتا ہے کوڑا جا عشق ہے دنیا داری دا بندے ان عشق سدے نہیں ہوندہ نہیں عشق لیکن انہوں نہ ہوندہ عشق ہویا ہے آج کل میں ویکھیا ہے جنہ وچ او آ جائے زمانے نال ٹکرا جاندے اگر رمض نو مزید کھولنا چاہو تو میں انی دسنا وہ ویکھ بھی لین نہ گھڑا کچا ہے جڑا ہن بھی نہ سمجھے مڑوں میں کی آکھنا ہے ہن جو کمڑا ہے کمڑیاں کی سمجھنا ہوندا ہے وہ ویکھ لین با گھڑا کچا ہے تے دریا چڑھیا ہے تے کھلوندے مڑ بھی حالانکہ عشق کچا ہے تے جندہ عشق بھی پکا ہوئے تے ہوئے بھی آمنہ دے لال نال اون ڈر کیڑی گل دا پتہ نہیں تے کیوں آ جاندا ہے میں سمجھ نہیں آئی بندیاں دی کوئی سمجھ آئی جے کوئی نہ ملی عزیز من اے جے گل جڑی تانوں سمجھانی آئی تے اے رمز ہے جڑی تواڈے اندر دسنی آئی تواڈے اندر بٹھانا چاہندا میں کہ ترائے دیں جڑا بندہ بولیا نہیں نہ پوچھن تو ڈردا عشق اون ایڈا کامل کر چھڑیا ہوندا ہے تسی اجازت دیو میں مرینا ہے واہ عشق میں تیرے تو صدقے جاواں تو شے کڈی عظیم ہے عزیزاں نے دی وقار ساڈے درخان قوم جڑی ہے نا جتھے جتھے بھی نے میں سادہ جیسے کمزور جی کسی زمیندار دا دل کرے تو اٹھا کے آ کے پٹ ہے آ رہا تو چار لکڑیاں تو ادھے ہو جا تو شدے چپ کر کے پٹ کے ادھے ہو جائے ادھوں کو آ کے پرا ہو جائے تو اس تو بھی اگاں ٹوڑ جاندے لڑائی بڑائی کرن والی یہ قوم سادہ جی قوم ہے پنڈا اکثر پنڈاں دے وچ بیٹھے ہوندے نے تے نہ کسے نال وعدہ نہ گھاٹا بالکل شریف جی قوم ساریاں تو شریف قوم گنی جاندی آ ساڈے پنڈاں ترکھان تے اس قوم دے ایک بندے وچ عشق ایویں ہو کے وچوں اگاں لنگیا ہے عشق ایویں وچوں ہو کے اگاں لنگیا ہے کہ نہیں راتی لنگ دیا ہے میں رات ٹکانا کیتا ہے علم دین دے اندر عشق نے بھائی سمجھ آئی جے گل دی کہ کوئی نہ پھر اس نا پرواہ کیتی ہے با انگریز ڈاٹھا بڑا ہے نہ اس پرواہ کیتی ہے با تعزیرات ہند 302 لگ دی ہے ہو سکیا جیڑی لگ دی ہے لگ جائے اساڈی ان مدینے والے نہ لگ گئی ہے کوئی جاگ دے پہ ہو کہ کوئی نہ بھائی عزیزہ نری وقار پھر غازی علم الدین شہید نے چھری لے لئیے کوئی گن نہیں لئی کوئی پستول نہیں لے کوئی بندے نہیں نال رہے کلی چھری لئیے تو سیدھے لگے گئے انتے واصل جہنم کر دیتا ہے یار دے دشمن نو ذرا گل سمجھنا عزیزہ نری وقار پھر عشق نے کیڑی تھاں تے پڑھایا ہے میانی صاحب قبرستان سید جماعت علی شاہ اور جدو اپنے ہونٹ علم الدین دے قدمات رکھے نے تے غازی علم الدین شہید درس دے رہے نے دنیا والے میں تے لکڑ دی ٹال تے مزدوری کرنا بندہ جس سید پیر پہ چم دن تے کمال میرا نہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے
چھوٹے سستے عشق تیرے صدقے عشق تیرے صدقے جلدی سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ توجہ ہے جناب بھائی گل دی سمجھ آ رہی ہے تھوڑا جہا اتنا آگاں چلو ہو رہا تھوڑا جہا آگاں چلو ایک بندہ ہے جندے گلے وچ رسی تے بچیاں منڈیاں دے ہاتھ چ تے مکے دے بازار وچ گھسیٹ دے پین تے وہ چوں نہیں کردا وہ بندہ بولدا ہی نہیں اس بندے تے مڑ ویلا وہ رب لے آندا ہے کہ رب دا کعبہ ہیٹھا تے اس بندے دے پیر اتے ہے نہ ہوندا بلال جان دے تے تسی ہے ہی ہو. بھائی سمجھ آئی کوئی آخر مکے دیاں گلیاں گلے چو رسی تے کتھے کعبہ شریف دا چھت تے اتے پیر بلال دے انہیں سمجھنا تے ہے بھائی ایڈی دور منزل تے ایڈی وڈی چینجنگ آئی کی میں عزیز من گل سو ہتھ رسا تے سرے تے ہی بن دیئے جس منزل تے عشق پچاوے کعبہ تھلے تے جناب بلال پاک اتے نے حضور میاں محمد رضی صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماتے ہیں میں بلال تو پوچھیا بلال تو بڑا اونچائی اس تو اتے تے اونچائی دا تصور ہی ممکن نہیں قاری تصور صاحب اس تو اتے کیڑی اونچائی ہونی ہے بندے کعبہ ویکھ لین تے آندے اگلے سارے جڑ گئے ساڈے ہوٹ کعبے لگ جان تے ساڈے سارے گناہ تو جن دے دن ہوٹ لگن تے گناہ جڑدے نے وہ پیراں دے ہیٹھے تے پیر بلال پاک دے سمجھ آئی جے کوئی نہ سکے عزیزہ نے من تے بلال پاک کی فرماندنے آپ فرماندنے میں نیوا بندے بچ وڈیائی بھی تو نہیں نہ آ جانی چاہیے جے اللہ اونچیاں کرے تے وڈیائی نہیں نیوا ہو جا وڈیائی نہ کریں وڈیائی بری من تواضع للہ رفعہ اللہ جیڑا جنہ نیوا ہوندا جائے اللہ اوڈا اونچیاں کرنا کوڑی دنیا نو پتہ جے کوئی نہ ہویا اونچائیاں ڈھونڈ دیئے اونچائیاں ڈھونڈنیاں نہیں تے نیوا ہو سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ جیڑی شاخ تے میوہ لگا ہوئے کدی ان بھی اتاں ویکھی اتاں وہی ہوندیاں جڑیاں چوڑاں خالی ہوندیاں جنہ اتے میوہ ہوندا ہے وہ جیڑی ہیٹھاں ہوئے سمجھیا کر کئی شے اندے کول ہے جندے باہر نیواں کیتا ہے تے جیڑیاں خالی ہوندیاں نے انہاں نے چھڑیاں کی کسے کرنا ہوندا ہے وہ اتاں منہ چا کے کھڑیاں ہوندیاں نے کملیاں اے کمال نیویاں ہونے چے جی حضور سرکار نے سکا گوشت ہے بڑیاں جی نے ایک ہاتھ پھڑ لینا تے کھاندیا رہنا تے سرکار فرمانا آنا ابن المرأۃ تاکل القدید میں اس عورت دا بیٹا جڑی خشک گوشت کھاندی ہے میرے آقا سرکار ایسے جملے بولنے فرمانا میں اس عورت دا بیٹا جڑی خشک گوشت دے ٹکڑے چبا کے کھانے والی ہے اللہ اکبر میرے نبی سرکار تھے اپنی چادر لا کے عورت ایک واسطے بچھا دیں دے حضور دی نظر عورت دی اتنی عزت اور وقار ہا
اور کدی بھی میرے آقا سرکار کو تسی بڑائی دا کدی حضور نے اپنی شان بیان فرمائی بھی ہے نا اگر اللہ دے حکم نال تو بیان فرما کے تے نالے فرمایا کہ میں اندے تے فخر نہیں کردا. یہ نہ لفظ بول رہے ہیں حضور نے، حالانکہ حضور اس تے فخر آ ہی نہ سکتا، تکبر حضور دے تے نیڑے بھی نہ آ سکتا، لیکن حضور مڑ بھی نالے دی وضاحت کر دے رہندے ہیں. تکبر مرض اللہ اس تو بچا کے رکھے. حضرت بلال پاویں ایڈے اونچے نے، تقریر موقعی میری پیغام میرا پہنچ گیا. عزیزاں نے من و دوستاں نے من، لیکن سبق کی پڑھا رہے ہیں جناب بلال پاک. آپ فرماتے ہیں میں نیواں میرا مرشد اچھا میں اونچیاں دے سنگلائی صدقے جاواں انہاں اونچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی. اے اللہ بالیاں دا کلام آپ فرماندے نے خس خس جنہ قدرے نہیں میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا کوڑا روڑا تے محل چڑھایا سایا میں گلیاں دا کوڑا روڑا تے محل چڑھایا سایا. عزیز جدوں حضور دی محبت آ جائے، جدوں عشق آ جائے، پھر بندے دے عادات و اطوار ان دے رنگ ڈھنگ بدل جاندے ہیں. جتنا حضور دے نام تے نام لیاں لوگ تھوڑی مخالفت کرن تے اس تو پریشان نہ ہو بیائے. خالق اوڈا ہی توانو کوئی اچھا مقام دے ہوئے، ایویں نہیں کوئی کسی سیاسی مقصد واسطے نہیں. یہ حضور دا نام لیاں تو ان تکلیف آوے، پریشانی آوے تے سیانے آندن جے کر یار دے نام دا ملے مینا جھوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا. جے کر یار دے نام دی ملے سوڑی جھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا. حضور دے دین دے ٹائم دیا کرو، حضور دے دین نو وقت دیا کرو، نماز پنجگانہ پڑھیا کرو، عشق اپنے دل چ رکھیا کرو تے حضور دے دین دا اوقات ٹکا کے دیتا کرو. لا یخافون لومۃ لائم. حضور دے صحابہ دی محبت بیان کریا کرو، حضور دی آل دا پیار بیان کریا کرو، حضور دی ازواج دا احترام بیان کریا کرو، حضور دا عشق بیان کریا کرو. اللہ تانوں ساریاں نو عشق نبی دی دولت عطا فرمائے. وما علینا الا